لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعوں میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ مسلمان لڑکیوں کے غیر مسلموں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے جو بعض حالات اور واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کے تناظر میں اس کے جو اسباب ہیں مختلف ہیں، ان میں سے چند بنیادی اسباب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ بات ہوئی تھی شادیوں کا جو اسراف ہے، شادیوں کا مہنگا ہو جانا، معاشرے پر بوجھ بن جانا ایک سبب ہے، اور شادی میں تاخیر سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی مخلوط ملازمتیں کہ باہر جا کر کے نوکریاں لڑکیاں کر رہی ہیں، اس سلسلے میں ضروری باتیں عرض کی گئی ہیں اس سے پہلے۔ ایسے ہی مخلوط تعلیم ہے، اسکولوں اور کالجوں میں کو ایجوکیشن ہے، لڑکے اور لڑکیوں کا مل جل کر پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے ایک سبب لڑکیوں کا تعلیم میں آگے بڑھنا اور لڑکوں کا پیچھے رہ جانا بھی ایک سبب بن رہا ہے۔ بنیادی طور پر جو بات ہے وہ تو سرپرستوں سے تعلق رکھتی ہے، گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان حالات کا تدارک کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھر پر توجہ دینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ منصوبہ بند طریقے سے پوری دنیا میں یہودیوں نے اور اس کے اندر جو بعض تنظیمیں ہیں، انہوں نے بے حیائی کو عام کیا ہے۔ مسلمانوں کے ہی معاشرے میں نہیں بلکہ تمام انسانی معاشرے کے اندر۔ چنانچہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت اور تعلق رکھتے ہیں، آج ان کے اندر بھی شراب، زنا، بدکاری عام ہو گئی ہے۔ یورپ کے وہ ممالک جو حضرت عیسیٰ سے نسبت رکھتے ہیں، آج ان کے اندر بدکاری کی کثرت ہے، نکاح کم ہیں، طلاقیں زیادہ ہیں، اور ناجائز اولاد کی کثرت ہے۔ اور پہلے زمانے میں تو یہ بات بہت ڈھکی چھپی رہتی تھی، اگر کوئی ناجائز اولاد ہوتی، لیکن اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سرکاری ریکارڈ میں ناجائز اولاد کا اندراج ہے، اور ان کی تعداد معمولی نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں میں نہیں ہے بلکہ ملینوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، پورے ملکوں کی تعداد ملائی جائے تو یہ بے حیائی انہوں نے پھیلائی، اور اس کے لیے انہوں نے استعمال کیا ذرائع ابلاغ کو اور تعلیم کو۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ دشمن جو ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، وہ بنیادی طور پر دو ہتھیار ہیں، یا جس میدان میں جنگ کی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پر دو میدان ہیں، ایک تعلیم کا اور دوسرے میڈیا کا۔ انہوں نے تعلیم کو اور ذرائع ابلاغ کو ذریعہ بنایا اپنے ان ناپاک مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اخبارات کو اس کے لیے استعمال کیا گیا، میگزینز، ناول، افسانے، اور پھر بہت آسان جو چیز ہو گئی وہ ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے۔
اس کے ذریعے سے گھر گھر بے حیائی پہنچا دی گئی ہے، اور اب احساس بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں کبھی عرض کرتا ہوں کہ بھائی کسی مولانا کو، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو نہیں، اگر ہمارے خاندان کے بڑے لوگ جو دنیا سے گزر چکے اس کلر والے ٹی وی کے آنے سے پہلے، آج سے 30-40 سال پہلے، کوئی پھوپھی، کوئی دادی، کوئی نانی، کوئی خالہ جو دنیا سے گزر گئی تھی، آج اگر انہیں زندہ کر کے لایا جائے اور انہیں ہمارے دیوان خانے میں اور ہمارے ہال میں کھڑا کیا جائے جہاں پر ٹی وی لگا ہوا ہے، تو شاید دیکھ کر کے ان کی چیخیں نکل جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہماری اولاد کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ کسی بزرگ اور ولی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی اپنے بزرگوں کو، خاندانی بزرگوں کو بھی زندہ کر کے لے آیا جائے تو ان کی بھی چیخیں نکل جائیں گی کہ یہ کہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا وہ آج ماں باپ اولاد سب ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، سارے بے حیائی کے مناظر ہیں۔ جو کچھ فلمیں ہیں، سیریل ہیں، ان کے ذریعے سے بھی خوب عام کیا گیا اور لوگوں میں احساس بھی ختم ہو گیا، اب اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ جب کوئی لڑکی ایسی حرکت کرتی ہے تو ماں باپ کو، خاندان والوں کو غصہ آتا ہے اور غصہ بجا ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر مل جائے تو مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں بھائی اس سے پہلے کمرہ بند کر کے اپنے آپ کو جوتا چپل لے کے مارو کہ 6 سال کی عمر سے 16 سال کی عمر تک تم نے یہ دکھایا کہ بھاگ کر جانے والی ہیروئن ہے اور بھگا کر لے جانے والا ہیرو ہے، اور اگر وہ لڑکی غلطی کرتی ہے تو تم اسے کہتے ہو قصوروار تو تم ہو، جو بیج تم نے ڈالا اس کا درخت لگا۔ کیکر اور ببول کا بیج ڈالو گے تو آم کا درخت تو نہیں لگے گا۔ وہ لڑکی جو کسی غیر کے ساتھ چلی گئی، اگر کل اللہ کے حضور میں یہ کہے کہ یا اللہ بے شک میں مجرم قصوروار ہوں کہ میں کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی اور میں نے اپنے آپ کو جہنم کے منہ میں پہنچا دیا، مگر آج میرے ماں باپ کا بھی حساب لیا جائے کہ جس وقت میں کم عمر تھی، کونلی ڈالی کی طرح تھی، بیل کی طرح تھی کہ جس منڈوے چڑھاؤ بیل چڑھ جائے گی، جدھر کرو آپ ادھر بیل چڑھ جاتی ہے۔ لڑکی کہے کہ یا اللہ جس وقت میں عمر کے ویسے مرحلے میں تھی، میرے ماں باپ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے میری کیسی تربیت کی، میرا وہ وقت جو کسی مول صاحب کے سامنے قرآن پڑھنے میں لگا یا کسی دینی اجتماع میں لگا، اس کے مقابلے میں وہ وقت کتنا ہے جو خود ماں باپ نے اپنے ساتھ مجھے بٹھا کر فلمیں دکھانے میں لگایا، سیریل دکھانے میں لگایا، ٹی وی دکھانے میں لگایا، فلمیں دکھانے لے گئے۔ آج حساب کر کے دیکھا جائے کہ اس زمانے میں میرے ماں باپ نے کتنا وقت میرا کس چیز میں لگایا، اور اگر وہ کہے کہ یا اللہ اگر میں قصوروار ہوں تو مجھ سے بڑے یہ قصوروار ہیں، میں تو اس وقت ایسی تھی کہ یہ جس رخ پہ لے جاتے اس رخ پہ چلی جاتی، مگر انہوں نے میرا وقت کسی دینی ماحول میں کم لگایا اور بے حیائی کے ماحول میں زیادہ لگایا۔ اگر آج میں قصوروار ہوں کہ میں جہنم کے منہ میں پہنچ گئی تو میرے ماں باپ بھی قصوروار ہیں، ان سے بھی پکڑ کی جائے تو ہے کوئی ماں باپ جس کے پاس اس کا جواب ہو۔ جب تک ہم لوگ اس پر قابو نہیں کریں گے تو کوئی چیز قابو میں نہیں آ سکتی۔ جب ہم پڑھ کے آئے تھے، شروع میں دینی بات سناتے تھے مختلف جگہوں پر، تو بہت سے پڑھے لکھے قسم کے لوگ ہم سے ملتے تھے اور ہم سے یہ بولتے، ہم کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے، سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ بھئی آج کل بہت ضروری ہو گیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن اب تو بے حیائی کے نقصانات اتنے کھلے ہیں کہ اب کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب تو ہم بھگت رہے ہیں اس کے نقصانات کو۔ تو سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے، ماں باپ کی تربیت ہے۔ بے حیائی کے اس طوفان سے اپنے بچوں کو، بچیوں کو بچانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر جو باتیں ہیں وہ کرنے کی ہے کچھ، جس میں اپنے تعلیمی اداروں کا قیام ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو عرصے سے کہی جا رہی ہے، مگر افسوس کہ امت جیسی متوجہ ہونا چاہیے، متوجہ نہیں ہے اس طرف۔ اپنے تعلیمی ادارے قائم کرو۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں مخلوط تعلیم میں جا کر، دوسروں کے اداروں میں جا کر برباد ہو رہی ہیں۔ ہمیں اس ملک میں دستوری طور پر حق ہے اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا، اقلیتی ادارے قائم کرنے کا، ہم اپنے ادارے قائم کریں۔ لیکن افسوس کہ ملت کا پیسہ شادیوں میں اسراف میں تو خرچ ہو رہا ہے، مگر تعمیری کاموں میں خرچ نہیں ہو رہا ہے۔
لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی اربوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. ایسے ایسے فیگر ہیں کہ سنو تو بعض وقت ابتداً یقین نہیں آتا، پھر پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا واقعی اتنے کی شادی ہوئی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اتنے کی شادی ہوئی ہے. اس میں تو پیسہ خرچ ہو رہا ہے مگر اپنے تعلیمی ادارے نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں کو لے جا کر غیروں کے حوالے کر رہے ہیں اور وہ ہمارے بچوں کا ذہن بگاڑ رہے ہیں خاموش طریقے سے، بہت بہت خاموش طریقے سے. لیکن ایک عرصے تک خاموش تھا، اب تو کچھ عرصے سے گزشتہ چند سالوں سے بہت سی چیزیں بہت دھڑلے کے ساتھ ہو رہی ہیں. ہمارے بچوں سے کھلے طور پر کفر و شرک کا ارتکاب کرایا جا رہا ہے. مسلمان ہی نہیں بلکہ ایک حافظ قرآن کی بچی، ان کو اسکول والوں نے ایک ہمارے غیر مسلموں کے ایک دیوی کے روپ میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار کر لیا. اس کو جب یہ باپ پہنچا اور اس نے اسکول والوں سے بات کی اور منع کیا کہ بھئی میری بچی کو آپ یہ کردار مت دیجیے اور یہ کام کرانے کے لیے نہیں بھیجا، تو خیر سرپرست کے کہنے پر اس نے اس کو مان تو لیا، مگر اس کے بعد کہنے لگی وہ خاتون کہ آپ ایک سے کرنے سے کیا ہوتا ہے، ویسے تو ہمارے پاس ہزاروں بچے ہیں اور وہ تو ہم جو کام کرانا چاہتے ہیں ان سے ہم وہ کام کراتے ہیں. ایک غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر مجھ سے ایک دیندار شخص نے بتایا کہ میں گیا تو وہ مورتی رکھی ہوئی اور سب بچوں کو بٹھا دیا گیا ہے، مسلمان بچے بھی ہیں غیر مسلم بچے بھی ہیں، اور مسلمان بچوں کو بھی لے جا کے اس کے ساتھ بٹھا دیا گیا. عیسائی اسکولوں میں ہماری بچیاں جاتی ہیں، بچے جاتے ہیں ہمارے، اور روزانہ کفر بکا جاتا ہے. اس کے اندر اتنا سخت کفر، قرآن مجید کا انداز بیان آپ دیکھیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. لوگ کہتے ہیں خدا رحمان کا بیٹا ہے، اولاد ہے. تم نے بہت بھاری بات کہی ہے، بہت سنگین بات کہی ہے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ پڑے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ خدا رحمان کی اولاد قرار دے رہے ہیں. یہ کسی مقرر کی شعلہ بیانی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دے دیا، اولاد قرار دے دی. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ رحمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اولاد بنائے. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، زمین آسمان میں جتنے سب خدا رحمان کے سامنے بندہ بن کے آنے والے، بندہ بن کے آنے والے ہیں. جتنے انبیاء ہیں سب بندہ بن کے آئے، سارے خدا کے بندے ہیں. کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے خدا. مگر ہمارے بچے سال میں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ارے زندگی میں ایک دن مومن نہیں گوارا کر سکتا. ہمارے بچے تو سال کے 360 دنوں میں 200 دن جا کے اسمبلی میں یہ کفر بک رہے ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کو کچھ سکھایا بھی نہیں، کچھ پڑھایا بھی نہیں، اپنے حضور کی سیرت نہیں بتائی، ان کو نہیں بتایا کہ ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچے اتنے بنے ہوئے ہیں کہ وہاں جا کے قل ہو اللہ پڑھ رہے ہوں اور لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں کہ بھئی دوسرے لوگ دوسرا بکتے رہیں اور ہم تو اپنا کلمہ پڑھتے رہیں. ویسا بھی نہیں ہے، ان کو کچھ ہم نے پڑھایا سکھایا نہیں ہے. تو وہ جو پڑھا رہی ہیں، جو ان کی خواتین، وہی ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں. تو مسلمان کا بچہ روزانہ چاہ کے ایسا سنگین کفر کر رہا ہے، ایسا سنگین کفر. اور اس کے علاوہ بھی باتیں، قصے، حالات ذکر کیے جائیں تو لمبی بات ہوگی. بہرحال اب تو خاموش بھی نہیں ہے، بلکہ اب تو دھڑلے سے کھلا کھلا کفر، کھلا کھلا شرک کرایا جا رہا ہے. اور ہم ابھی بھی خواب غفلت میں تقریر جلسے کرنے تیار ہیں، ادارے قائم کرنے تیار ہیں. جن کو اللہ نے مال دیا، جن کو اللہ نے وسائل دیے، میں کہہ رہا ہوں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ ان سے پوچھنے والا ہے. شادی میں 10-10 لاکھ، 20-20 لاکھ، 50-50 لاکھ، بلکہ اس سے زیادہ بھی خرچ کر رہے ہو،
اور اپنا ادارہ قائم کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں. بچوں بچیوں کے الگ ادارے نہیں قائم کیے جا سکتے. مجھے اپنے علاقے میں بھی فکر ہوتی ہے کہ بھئی لڑکیوں کے الگ اسکول ہوں، الگ ادارے ہوں. لوگ کہتے ہیں بھئی بچے کو الگ چھوڑیں گے، بچیوں کو الگ چھوڑیں گے، بہت سی مشکلات ہیں. میں پوچھتا ہوں بھئی سینٹنس کیسے چل رہا ہے؟ سینٹ میری کیسے چل رہا ہے؟ وہاں پر ہزاروں بچیاں کیسے پڑھ سکتی ہیں اور ہمارے پاس کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہماری آبادیوں میں ایسے بڑے بڑے اسکول چل سکتے ہیں جہاں پر ہزاروں بچیاں اور اس میں 90% مسلمان بچیاں، اور مسلمان کے پاس نہیں. مسلمان کے پاس وقف کی زمین بھی ہو تو بیچ کے کھا جائے گا، قبضہ کر لے گا. اور خیر دوسروں کا رونا مت رو، تم جو شادیوں میں لگا رہے اسی کا حساب کر لو، جو اسراف میں خرچ کر رہے اسی کا حساب کر لو. خالی تقریر سے، نعروں سے، غم غصے کے اظہار سے تو حالات بدلنے والے نہیں ہیں. حالات کے لیے تو آپ کو قربانی دینا پڑے. اور جو کچھ تھوڑے بہت کام کرنے والے ہیں، اور ہم مولوی لوگ، میں آپ سے کہوں کہ کچھ عرصے میں ہماری ریاست میں سب سے پہلے آئیڈیل اسکول کے نام سے حضرت مولانا عبد القوی صاحب مدثر اللہ اور ان کے ساتھ کچھ اور رفقا نے کام شروع کیا تھا. مولانا نے جب شروع کیا تو اس وقت بھی لوگوں نے بہت کچھ کہا، اور کہتے ہی ہیں لوگ. اب ہم مولوی لوگ مجبور ہو کے بہت سے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں اور بہت سے کاموں میں شریک ہو رہے ہیں، حالانکہ ہماری لائن تو خالص مدرسوں کی لائن. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ 70 کے عرصے میں، سن 70-73 میں حضرت مولانا نے فرمایا تھا، اور میں وہ لوگوں سے شیئر بھی کرتا ہوں، میرے پاس وہ ہے. حضرت مولانا سے پوچھا گیا تھا اس وقت، حضرت مولانا کوئی آدمی کوئی نیکی، حضرت مولانا فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں، ثواب جاریہ کا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں کہوں گا اس سے کہ اسکول قائم کرو، اسکول قائم کرو. اور اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب کس جھنجٹ میں پڑے ہوئے ہو، مسجد میں ایک مینار بنا دو، ایک حوض بنا دو، اور ایک سرائے بنا دو، ایک مسافر خانہ بنا دو، تب بھی میں کہوں گا. اور مولانا نے فرمایا کہ میں مدرسے کا آدمی ہوں، میں مدرسے کی اہمیت کو جانتا ہوں، مدرسوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، مگر اس کے باوجود میں کہوں گا آپ سے کہ اسکول قائم کی، اسکول قائم کی. اور بہت دیر ہوئی ہم سے، اور ابھی بھی کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، باقی امت کا بیشتر حصہ غافل ہے اس سے. کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں قربانی دے رہے ہیں، باقی امت کا طبقہ غافل ہے اس سے. اور پھر اگر کہیں کوئی کام بھی کرے تو اس امت میں بدگمانی کا ایسا مزاج بن گیا ہے، بے اعتمادی کا، بدگمانی کا، کہ کچھ پوچھیے مت. یہ دوست دشمن کو پہچانتی بھی نہیں، یہ عقل و سمجھ سے بھی کام لینا نہیں چاہتی. میں نے کہیں سنا تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے کسی اجلاس میں بنارس ہندو یونیورسٹی کا تذکرہ ہو رہا تھا، یا کسی اور ایسی یونیورسٹی کا ہوگا، اور تذکرہ چلا تو یہ چلا کہ بھئی جس نے اس کو قائم کیا تھا تو اس نے ایسا کیا تھا کہ وہ 50% کھا گیا تھا وہ، اور 50% سے اس نے 50% اس نے یونیورسٹی پہ خرچ کیا اور 50% کھا گیا. تو اس اجلاس میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے ڈائس پر آ کر اس نے یہ کہا کہ آپ لوگ اس کا تذکرہ اور چرچا کر رہے ہیں کہ اس یونیورسٹی کے قائم کرنے والے نے 50% کھا لیا اور 50% لگا کے یہ یونیورسٹی دی ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ اگر آج کوئی 100% کھا کے بھی 100% کھا کے یہ ایسی یونیورسٹی دے ہماری قوم کو، تو میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے ہماری قوم کو ایک یونیورسٹی تو دی، لہذا اس نے وہ 50% کھا کے کیا ہے. اگر کوئی 100% کھا کے بھی ایسی یونیورسٹی دے دے تو میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. لوگوں کے اندر ایسا مزاج ہے، اور ہمارا مزاج ایسا. بعض علاقوں میں تو جانا ہوتا ہے اور میں عرض کرتا رہتا ہوں، وہاں اتنا مال اللہ نے ان کو دیا ہے کہ وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ پھینک دیں تو ان کو پلٹ کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو ہوں گے 5,000 50,000 کی اہمیت، اگر وہ 5-5 لاکھ بھی ڈال دیں پھینک سکتے ہیں. وہ اللہ نے اتنا دیا ہے ان کو کہ وہ کچرے کی کنڈی میں پھینک رہے ہیں، یہ سمجھ کے بھی پھینک دیں تو کچھ فکر نہیں ہے ان کو. اتنا اللہ نے مال دیا. مگر وہی ان کی بچیاں جا رہی ہیں غیروں کے اسکول میں، ان کے بچے جا رہے ہیں غیروں کے اسکول میں. وہ سارے کام کر سکتے ہیں لیکن اپنے ادارے نہیں قائم کر سکتے. گجرات والے قابل تعریف ہیں. گجرات کے مسلمان افریقہ میں گئے، لندن میں گئے، جہاں گئے انہوں نے اپنے اسکول قائم کیے، اپنے مکاتب قائم کیے، اپنے ادارے قائم کیے. اور ان کی خصوصیت ہے وہ دنیا کے کسی حصے میں جائیں
وہ تجارت کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرتے ہیں، اپنے ادارے قائم کرتے ہیں، خوب تجارت کرتے ہیں، لیکن اپنے پیسے کا استعمال بھی کرتے ہیں. اور خاص طور پر حیدرآباد کے مسلمانوں کو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. نوابی دور تو لد گیا، ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے باہر کا ایک دروازہ کھولا تھا اور اب وہ بھی بند ہونے کے قریب ہے اور بہت محدود ہو گیا ہے. لیکن جو مال ہمارے پاس آیا وہ مال ہم نے دوسری چیزوں میں اڑا دیا. مگر مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کبھی بھی مواقع بند نہیں کیے ہیں. جب تک دنیا ہے جو محنت کرے گا وہ پائے گا، جو محنت کرے گا وہ حاصل کرے گا. راستے بند نہیں ہیں ہمارے سامنے ابھی بھی. اور اللہ نے ہمیں اتنے وسائل دیے ہیں کہ اب بھی ہم کوشش کریں تو ہمارے لیے کوئی دشوار چیز نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو ہم لوگ فکریں کریں، کوششیں کریں، گروپ بنائیں، سوسائٹی بناؤ، ٹرسٹ بناؤ، اور جو علاقے خاص طور پر خالی ہیں کہ جہاں پر نہیں ہے وہاں پر فکر کرو، اپنا مال لگاؤ اور ادارے قائم کرو اپنے، اور اسکول قائم کرو اپنے، کالجز قائم کرو اپنے. جہاں پر مسلمانوں کا اچھا خاصا اثر ہے وہاں تو خطرات ہیں ہی ہیں، وہاں بھی برے نتیجے سامنے آ رہے ہیں. اور خود ہمارے اطراف میں، جیسے آپ اگر شہر سے 50 کلومیٹر دور اطراف کے علاقے میں ایک راؤنڈ لگائیں، آپ گول چکر لگائیں تو آپ کو ایسے شہر، ایسے قصبے، ایسی بستیاں ملیں گی کہ جہاں پر ہزاروں مسلمان لڑکیاں ہیں اور وہ مکمل طور پر غیروں کے ماحول میں ہیں. انہی کے ساتھ رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، اسکول کالج کی پوری زندگی ان کے ساتھ ہے. آپ کیسے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس دلدل سے محفوظ نکل کر آئیں گے، وہ اپنے ایمان کو بچا سکیں گے؟ کیسے آپ یہ امید رکھتے ہیں؟ ہم کو اطراف میں ایسے علاقوں میں جو خالی علاقے ہیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے. خالی واٹس ایپ پہ مضمون لکھ لو، اخبار میں مضمون لکھ لو اور غصہ نکال لو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے میرے دوستو. بس خلاصہ آپ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کام کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اپنے اسکول، اپنے تعلیمی ادارے قائم کرو. جس جذبے سے ہم نے مدرسوں کا کام کیا ہے اسی جذبے سے اسکولوں کا کام کرنے کی ضرورت ہے. جس جذبے سے ہم نے مدرسوں کا کام کیا ہے اسی جذبے سے اسکولوں کا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی آمدنی کا ایک حصہ اس کے لیے لگانے کی ضرورت ہے. حالات پیش آتے ہیں، ہر کاروبار میں کامیاب نہیں ہوتا. امریکہ میں 20 بینک دیوالیہ ہوتے ہیں مگر پھر بھی بینک کھلتے رہتے ہیں. ہم لوگ چند چیزوں سے ڈر جاتے ہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اپنا مال، اپنی صلاحیتیں لگا کے اگر ہم کام نہیں کریں گے تو پھر یہی ماتم کرتے رہیں گے، روتے رہیں گے، ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، مگر اس سے کچھ تبدیلی تو ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس کی جتنی صلاحیت ہو، اور ایک شعور امت میں بیدار ہو جائے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ایک شعور بیدار ہو جائے تو بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اس امت کی حفاظت ہو، پوری انسانیت کی حفاظت ہو. مسئلہ خالی مسلمانوں کا نہیں ہے، مسئلہ پوری انسانیت کا ہے. بے حیائی کے اس دلدل میں پوری انسانیت کو مبتلا کر دیا گیا، اور ہمارا کام اپنے کو بھی بچانا ہے اور اپنے تمام ان بھائیوں کو بچانا ہے، تمام برادران انسانیت کو بچانا ہے، سب کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کی توفیق نصیب فرمائے جو ہماری ملت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے نفع کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نبی پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے. سنتیں ادا فرمائے.